اچھا انہوں نے سوال کیا کہ جی اذیت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، بے احترامی کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. بھائی اگر عدم ایسا ہی تحکیم، تھا اس وقت وہی نازل عدم ہو رہی تحکیم تھی، کا سوال کیا اللہ بھائی؟ رب العزت کی عدم طرف سے یہ تحکیم کا بات سوال ہے. کیا ہے؟ قاضی نہیں یہ بنایا بھائی، اس کا جواب ابھی اس کا سوال کیا، اس کا جواب دے دو. کس کا اور بھائی سوال آپ سے یہ کیا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جھگڑا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جی حاکم نہیں بنایا. قرآن کہہ رہے جو حاکم نہیں بناتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کافر ہوتا ہے. بس صرف یہی بات ہے. بس اذیت والی یہی ہے، بات نہیں ہے، بس یہی ہے، بس یہی ہے، اذیت اسی والی کا بات جواب نہیں دینا ہے آپ. نا، اذیت والی بات وہ اور نہیں ہے. سوال تھا، او آدمی وہ اور سوال تھا، یہ اور سوال ہے. سمجھ نہیں آ سنو رہا نا مولوی پھر کو. یار، سنو نا، سنو. دیکھو یہ کہتے ہیں کہ جی آپس میں جھگڑا کیا حکم نہیں بنایا. ٹھیک ہے، آپس میں جھگڑا کیا حکم نہیں بنایا. میں نے انہیں پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی انجانے میں جھگڑا ہوا، انجانے میں کیا ہوا؟ جھگڑا ہوا. بطور تنبیہ کی اللہ نے تنبیہ فرما دی. ان لوگوں نے کبھی کہا ہو کہ ہم حکم نہیں بناتے. اللہ یاری صاحب سے میں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہم نبی کو فیصل نہیں مانتے، ہم خود فیصلہ کریں گے. انہوں نے ایسی بات نہیں کی. ٹھیک ہے، اس کے برعکس میں نے دکھایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نبی کہہ رہے ہیں اے علی نام مٹاؤ، ان کے اصول کے مطابق حضرت علی نے مخالفت کی، حکم نہیں مانا نا، حکم نہیں مانا. یہ میں جواب پہلے بھی دے چکا ہوں. پھر اسی طریقے سے انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کے واقعے کے متعلق کہا کہ جی وہ تقدم ہے اور معاذ اللہ تقدم کفر ہے. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے اللہ کو حکم نہیں مانا، آپ نے نبی کو حکم نہیں مانا. اللہ نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، نبی نے کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. آپ ان کو حکم نہیں مان رہے، آپ خود کافر بن رہے اپنے اصول کے مطابق. اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اسی طریقے سے اللہ نے جلاء العیون کے اندر آتا ہے، اللہ نے جو ہے حضرت حسین کی متعلق خوشخبری دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ماننے سے انکار کیا. یہ اللہ کے فیصلے کو ماننے سے انکار کیا نا، اللہ کو حکم ماننے سے انکار کیا نبی نے ان کی کتاب میں، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. حضرت علی نے حکم ماننے سے انکار کیا، اللہ کو ان کی کتاب میں لکھا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. اور یہ خود کہتے ہیں کہ جو حکم نہیں مانتا وہ معاذ اللہ کافر. ان کے فتوے کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر فتویٰ لگا، حضرت علی پر فتویٰ لگا، خود ان پر فتویٰ لگا، کوئی جواب نہیں آیا. تفسیر امی پیش کی کہ حضرت علی نے جو ہے وہ تقدم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. بے احترامی کی بات کرتے ہیں، حضرت علی نے جو ہے بے احترامی کی اس طریقے سے کہ مشرکین وہاں کھڑے ہیں کہتے ہیں کہ میں آپ کا فیصلہ نہیں مانوں گا، میں نہیں مٹاؤں گا، اس کا کوئی جواب نہیں آیا. پھر اسی طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حق الیقین والی میں نے بات پیش کی، کہتے ہیں کہ جی اس میں کوئی مذمت والی بات نہیں ہے. اچھا عجیب ہے، عجیب. جہاں مذمت ہے نہیں اپنی طرف سے مذمت نکالتے ہیں، جہاں مذمت ہے ان کی کتابوں میں حضرت علی کی وہاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال عوام دیکھ رہی ہے، وہاں لکھا ہے حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ آپ بھاگ آئے ہیں، اب بھاگ بس آئے ہیں. ختم ہو گیا اگر ٹائم بھاگنا ٹائم مذمت نہیں ہے. ایک فنش منٹ ہے نا ٹائم ترسا فنش. میرا، ترسا میرا وہ ایک ایک منٹ منٹ اگر ہے. میں کہتا ہوں کہ کیا کرنا ہے حسن اللہ یاری صاحب، یہ 10 منٹ مزہ نہیں رکھیں آ رہا آپ کو. ارے صاحب، 10 منٹ رکھیں، میرے پاس تو ابھی بہت سارے دلائل ہیں. دیکھیں یہ میں جو پوائنٹ کو ابھی میرے پاس بہت سارے پوائنٹس ہیں سورہ حجرات کے متعلق، جیسے میں نے بات کرو پچھلے نا، بھاگ رہے کیوں؟ بات کرو، بھاگ رہے کیوں؟ اجازت دیں 10 منٹ رکھو، مجھے بات کرنے دو نا، جی جی مجھے بات کرنے دیں گے بھائی. ٹائم تو میرا ہے نا. جیسے لوگوں کو پتا ہے میں نے سورہ مناظرات پہ یہاں پہ بڑے مناظرے کیے، یہ میرے لیے کوئی نئی بات اور نہیں آج ہے. وہ یعنی بندہ ہار گیا پلیز ہے، آج پلیز وہ بندہ پلیز پلیز مجھے بات کرنے دو بھائی پلیز. مفتی میں نے صاحب بڑے مناظرے کیے ہیں، اس یعنی اردو زبان سے پہلے میں عربی زبان میں اتنے مناظرات کیے ہیں سورہ حجرات پہ کہ بہت زیادہ. یہ مصر کے اور سعودی عرب کے علماء نے بہت سے مناظرات کیے ہم نے اس موضوع پر. یہ میری کوئی نئی بات، اور میرے اشکالات بہت زیادہ ہیں اس موضوع پر. دیکھیں میرے بھائی، اگر میں اپنے سامنے ایک ایسے شخص کو پاتا نا، ایسے علمی شخص کو کہ وہ اس میں اتنی ایمانداری بھی پاتا کہ میں جو بات کرتا ہوں اس کو ایڈریس کرے، تو مجھے مزہ آتا. اللہ جانتا ہے مجھے مزہ آتا گفتگو میں، سوال کا جواب میں جو چیلنج آتا ہے میرے سامنے، جو اشکال پیش کیا جاتا ہے، مجھے مزہ آتا ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں. لیکن ایک ایسے شخص کے سامنے اگر میں بیٹھوں کہ وہ میری باتوں کو چالاکی کرتا ہے، اس کو وہ ایڈریس اور باتیں کہنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر میری اتنی رغبت نہیں ہے. میں نے 3 پوائنٹس اٹھائے میرے بھائی. دیکھو صفدر صاحب، ایک پوائنٹ اٹھایا نا میں نے، تو توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سب کا جواب دیا لائری صاحب. آپ کہتے ہیں میری باری ہے میری باری ہے میری باری ہے میری باری ہے بھائی، میری باری ہے میری بھائی صاحب بات کر رہے ہیں تو توہین نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بات کرنے دو نبی. توہین نبی، اذیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عدم تحکیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا آپ نے جواب دیا نہیں. وہ لوگ اسی لیے میں نے 2 منٹ 1 منٹ کا رکھا سوال جواب تاکہ جواب دیا جائے. اب میں طارق خوان صاحب کو کے لیے چھوڑتا ہوں. بھائی طارق صاحب آپ کیا کہتے ہیں؟ اگر چاہیں تو میرے پاس اور مطالب بہت زیادہ ہیں سورہ حجرات کے متعلق، ٹھیک ہے نا. اس کے
لیکن میں ایک شرط کے ساتھ میں کنٹینیو ہونے کے دیکھیں میرے سامنے طارق اعوان صاحب اللہ جانتا ہے میرے سامنے جو شخص بیٹھا ہے نا مجھے بخوبی احساس ہے کہ وہ ہمارے لیول کا نہیں ہے تو اس لیے مجھے اتنا شوق نہیں ہے مزید اس سے آگے گفتگو بڑھ کیونکہ میں نے اپنا پوائنٹ ثابت کر دیا شیخین کے متعلق جو میرا مدعا تھا میں نے واضح طور پہ ثابت کر دیا لوگ دیکھیں گے لوگ فیصلہ سنائیں گے ٹھیک ہے نا اگر آپ کہتے ہیں طارق صاحب کے ساتھ میں مزید گفتگو کروں میں مزید گفتگو کروں گا لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ طارق صاحب کی نہ مجھے نہ ان کو پوائنٹ اوائڈ کرنے کا جو اصل سوال ہے اس کو اوائڈ کرنے کا آپ اجازت نہیں دیں گے پکڑ لیں گے دونوں طرف کو اگر آپ یہ شرط قبول کرتے ہیں تو میں حاضر ہوں ولا میں حاضر نہیں ہوں اچھا آپ خاموش ہیں اب نا آپ گفتگو اتنی گفتگو دو منٹ نہ کر لیں جو انہوں نے کیا آپ علامہ صاحب پلیز چپ کر کے سنیے گا ان کو بولنے دے ذرا اچھے طریقے سے اداب کے ساتھ گفتگو کر لیں جی آپ نے جیسے وہ مجھے کاٹ رہے تھے جیسے کہ وہ مجھے بار بار کاٹ رہے تھے نہیں آپ تو نہ کاٹے نا آپ تو نہ کاٹے جی جی مفتی آنکھوں پر چلے میں اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے آپ کو کاٹا ہے اور غلط کیا ہے ٹھیک ہے میں اپنی غلطی کی معذرت چاہتا ہوں بس نہیں کوئی بات نہیں سر کوئی بات اتنی نہیں ہے چلے آپ بات کر نہ ہم معذرت کی ضرورت نہیں آپ کر رہے ہیں بات اللہ آپ کو جزائے خیر دے جی مفتی صاحب بات کریں آپ ایک دو منٹ جی طارق صاحب دیکھیں اللہ کا شکر ہے عوام دیکھ رہی ہے شروع سے لے کر اب تک ہم اپنے موضوع کے مطابق ہم نے بات ہے اب یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے جوابات نہیں ملے عوام دیکھ رہی ہے اللہ کا شکر ہے انہیں آج الزامی حوالے جواب کے ساتھ مل رہے ہیں الزامی حوالے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی مجھے جواب نہیں ملے ٹھیک ہے میں نے ان کے اصول پر اتباع والی بات کا جواب دیا حکم والی بات کا جواب دیا اذیت والی بات کا جواب دیا بے احترامی والی بات کا جواب دیا ابھی تو لا طرف فوق صوت نبی کی طرف آنا تھا لیکن یہ پہلے سے ہی کہتے ہیں کہ جی دلائل بہت ہیں لیکن پیش نہیں کروں دلائل بہت ہیں وہ میں چھپا کے رکھوں گا غائب رکھوں گا ابھی تو طارق صاحب مجھے اور باتیں کرنی ہیں دیکھیں آپ موڈیٹر بنے ہیں حافظ سلمان صاحب کی گفتگو میں آپ موڈیٹر بنے ہیں ایک بریلوی عالم تھے ان کی گفتگو میں نا آج یہ مسند احمد کیوں نہیں پیش کر رہے آج یہ وہ حضرت عمر کا وہ منافق سے روکنے والی بات کیوں نہیں پیش کر رہے پیش کریں نا آج تقدم کہتے تھے نا یہ تقدم پیش کریں 10 منٹ لگائیں 10 منٹ لگائیں میں تو بات کرنے کے لیے تیار ہوں میں تو انکار نہیں کر رہا نا میری باتوں کا جواب نہیں آ رہا اگر حقیقتاً دیکھا جائے لیکن پھر بھی میں چل رہا ہوں ان کی باتوں کا جواب دیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی یہ بھاگ رہے ہیں بات مکمل ہوگی نہیں ایک بات رہ گئی یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے بڑے بڑے مناظرین سے مناظرہ کیا ہے ان بڑے بڑے مناظرین میں شاید ہم چھوٹے بندے کا نام بھی ہے ہم سے بھی انہوں نے گفتگو کی 4 گھنٹے اور عوام الناس کے سامنے ٹھیک ہے نا عوام الناس کے سامنے بڑے اہل علم آدمی ہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے خادم میں چلیں ٹھیک ہے تو اب یہ کہتے ہیں کہ جی لیکن یہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دے رہے دیکھیں یہ بات تو میں بھی کہہ سکتا ہوں ہم چاہ رہے ہیں افہام و تفہیم کے ساتھ سورۃ الحجرات کے حوالے سے آج مکمل بات ہو میں آپ کو بتاؤں جی میں تو گیا پنجابی کہتے ہیں میں تو راج گیا جی میں تھک گیا ہوں میں راج گیا ہوں یہ میں نے مناظرے اتنے سنے ہیں نا یہ انہوں نے علامہ صاحب نے اس پر بہت پتہ نہیں 4-5 تو میں نے کروا دیے مبالغہ رائی نہ ہو جائے اسی موضوع کے اوپر تو اس کے اندر ہی اتنی لمبی بحث ہو سکتی ہے اتنی بحث ہو سکتی ہے اتنے مطلب استدلال آ سکتے ہیں کہ یہ نہ ختم ہونے والی بات ہے لیکن یہ ہمارے دلائل آپ نے سنے اس طرح پہلے کبھی جی نہیں استدلال آپ نے ٹھیک ہے یہ جو دیکھیں آج جو گفتگو ہوئی ہے نا اس میں علامہ شیخ صاحب نے حسن اللہ یاری صاحب نے جو نا ان کا جو فوکس تھا نا وہ فوکس میں آپ کو بتاتا ہوں کیا تھا فوکس تھا کہ عدم یعنی ان کا احترام نبوت جی اور تحکیم اس کو مقرر کرنا عدم تحکیم اور میں عرض کر رہا ہوں اور اذیت دینا کسی بار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تیسری ایک اور بھی چیز ہے وہ تقدم اس پر چلے بات ہوگی وہ اس کو انہوں نے اتنا زیادہ نہیں چھیڑا تو سورہ حجرات پر موضوع تھا نا سورہ حجرات ہی کے واقع میں سب یہ باتیں نہیں ہے نا یہ سب سورہ حجرات کے واقع میں ہے نا بھائی یہ سب شیخین نے جو کیا ہے سورہ حجرات کے واقع میں یہ کیا اس کے جوابات تو اپنے دیے پڑھوائیں سورہ حجرات کی جعفر بھائی صحیح کہہ رہے ہیں آپ اس سے اچھا اس کے آگے اگر جائیں تو ہفتے اعمال پر انہوں نے بڑی گفتگو کی ہوئی ہے یہ تو ختم نہیں ہوگی
اس کی طرف تو گئے تو نہیں اب ابھی. یہ ہے کہ دیکھیں اب میری عرض سنیں. یہ دو مناظر ہیں، اہل علم ہے. اب اگر دونوں کی رضامندی اور تجاویز کے ساتھ یہ میں آگے بڑھ سکتا ہوں، میں کوئی حکم صادر نہیں کر سکتا. جتنی گفتگو ہوئی ہے آپ نے بھی اچھے دلائل دیے ہیں، انہوں نے بھی اچھے دلائل دیے، ایک دوسرے کا دفاع کیا. ناظرین فیصلہ کر لیں گے. میں جج نہیں ہوں، میں ماڈریٹر ہوں. میں صرف ٹائم کا کرتا ہوں اور تھوڑا بہت آپ سے اپنے علم کے سمجھنے کے لیے سوال کیے میں نے. اس سے زیادہ میں نے کوئی بے احترامی اور بے اکرامی آپ کی نہیں کی، آپ دونوں کی. تو بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ دونوں آپس میں گفتگو اگر راضی ہیں تو آپ بات کر رہے ہیں، نہیں تو پھر ختم کرتے ہیں. نہیں میں تو راضی ہوں اور گفتگو کے لیے، لیکن الیاری صاحب بھاگ رہے ہیں نا. الیاری صاحب بھاگ رہے ہیں آج. آپ نے دیکھا طاہر یہ صاحب، آپ نے یہ بات نہیں کی، آپ نے دیکھیں ایک منٹ، آپ نے یہ بات کی کہ آپ نے مختلف مناظرین کے آپ موڈیٹر رہ چکے ہیں اسی حوالے سے نا، آپ رہ چکے ہیں نا. آج الیاری صاحب نے وہ احادیث پیش نہیں کی ہیں، اس سے تھوڑا سا اندازہ لگائیں. اجازت دیں بھائی صاحب. یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ آپ کی نادانی ہے. دیکھیں اگر کسی مقصد کے لیے، دیکھیں آپ موضوع ہے سورہ حجرات کے متعلق بات کرنا، اس کی طرف سورہ یہ نہیں آ رہے حجرات کے نا. نزول اس واقعہ کے متعلق. اگر اس موضوع پر میرے پاس 100 دلیل ہیں یا 200 دلائل ہیں، اس میں سے میں 3 کا ذکر کرتا ہوں یا 5 کا ذکر کرتا ہوں، یہ میری مرضی ہے. اگر ایک میں ایک میری بھی مدعا مرضی ہے نا پھر. بھائی چپ کریں نا میری پلیز، بھی تو مرضی میری ہے. بات نہ کاٹے نا. مدعی میں ہوں، میرا کام ہے اپنے مدعا کو ثابت کرنا. آپ کا کام ہے کہ میرے ہر دلیل جو میں لاتا ہوں اس کو الزامی دلیل کے سے پہلے اس کا آپ حلی جواب دے دیں کہ آپ کی یہ دلیل صغرا میں یا کبرا میں یا استنتاج میں باطل ہے. وہ تو آپ کرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں فلان حدیث کو تم کیوں پیش نہیں کرتے. میری مرضی، میری مرضی. اب کسی بھی جگہ جاؤ نا، دیکھیں کسی بھی جگہ جاؤ اس سے مناظرہ کرو، وہ اس شخص کی دلیل مستدل اس کی مرضی کس بات کو مناسب سمجھتا ہے وہاں پہ دلیل لانے کے لیے. دیکھیں آپ مجھے نہیں معلوم سورہ کہ آپ کس حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ مستد احمد میں کون سی حدیث ہے، اس کو آپ کیوں نہیں پڑھتے. دیکھیں بھائی اگر لازم ہو پلیز چپ کرو، خاموش رہیں ایک منٹ. اگر میری مرضی کہ میں کس حدیث کو میں انتخاب کرتا ہوں، میں انتخاب نہیں کرتا. یہ آپ کی یہ بہت ہی ایک بچگانہ بات ہے کہ آپ مجھ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں تم فلان دلیل کو لے کے آؤ اپنے مدعا کے لیے. یہ بہت ہی احمقانہ، نادانہ، جاہلانہ بات ہے. اور کیوں دیکھو میں کیوں راغب نہیں ہوں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. اس لیے مولوی صفدر صاحب کہ آپ میں وہ علم نہیں دیکھتا. کہ آپ جب مجھ سے کہتے ہو نا کہ تم اس فلان حدیث کو کیوں ذکر نہیں، او بھائی یہ ایک جاہل آدمی کہتا ہے. عالم آدمی جاہل کہوں آپ کو. ایک بالکل ایک عالم آدمی جب مناظرے کے لیے آتا ہے وہ جانب مقابل سے نہیں کہتا تم فلان دلیل کو لے کے آؤ. بھائی میری مرضی، میں محکم میں دلیل کو مناسب سمجھتا ہوں اس کو لے کے آتا ہوں. ابھی جو میں نے 3 دلائل دیے ہیں، موضوع کا پابند بنا سکتا ہے نا. میں نے کب سورہ حجرات سے خارج ہوں؟ میں کب سورہ حجرات سے خارج ہوں؟ میرے ذہن میں ایک بات آئی ہے، 1 منٹ. یہ مفتی صاحب آپ دونوں قابل احترام ہے. میں میری عرض سنیں، آپ کو مسئلہ حل ہوگا. یہ جو حسن اللہ یاری صاحب نے بات کی ہے نا کہ کچھ جو انہوں نے استدلال کیے ہوئے ہیں پہلے سورۃ حجرات کے متعلق، میری یہ ایک ناچیز کی یا تجویز ہے کہ آپ ان دلائل کو لکھ کر لاتے. ایک طریقہ یہ تھا، کہتے میں آج گفتگو کروں گا اور موضوع سورہ حجرات یا اس میں آپ نے جو دلائل دیے ہوئے نا میں ان دلائل کا رد کروں گا. میں نے ان سے 2 ہفتے پہلے بات کی تھی طاہر صاحب، 2 ہفتے پہلے میں نے ان سے بات کی تھی. میری پوری ذرا مزید وضاحت کر دوں. انہوں نے 50 دلائل دیے ہوں، اس میں سے 50 میں سے آپ ان کے جو کمزور دلائل جن پر ظاہر 50 تو نہیں ایڈریس کر سکتے، اس میں سے 10 لے لیں، 15 لے لیتے. یہ 15 دلائل آپ شروع یہاں سے کرتے اس سورۃ حجرات پر، شیخین کے عدم اسلام پر. یہ جو آپ نے 20 دلائل دیے یا 15 دلائل دیے، میں ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں اور ان کا میں رد کروں گا اور یہ میں ثابت کروں گا کہ آپ نے یہ موضوع اور بہت ہی ناقص اور بڑے ضعیف استدلال کیے ہیں اور یہ اس میں سکم ہے. تو پھر تو بات بنتی اور وہ اس کے بدلے میں آپ کو جواب دیتے کہ یہ کس طرح یہ مستند ہیں اور کس طرح یہ صریح ہیں اور واضح ہیں. تو اس طرح تو انہوں نے صحیح کہا کہ انہوں نے جو استدلال دینے تھے 2 یا 4 وہ انہوں نے رکھے، آپ نے ان کا رد کر دیا. آپ نے ان کا رد بہتر کیا ہے. وہ تو عوام دیکھ لے گی نا، وہ تو نہیں مانے گا نا. جو مخالف ہوتا ہے وہ تو یہی نہیں کہتا کہ ہاں جی تم نے مجھے آج ہرا دیا، آپ نے بہت اچھے دلائل دیے.
تو میری تو یہی رائے ہے کہ اگر پھر یہ وہ بات نہیں کرنا چاہتے تو اگر یہ کرنا پسند کریں حسن اللہ یاری صاحب تو دیکھیں میں دیکھیں اگر یہ میرے پوائنٹ کو دیکھیں ان کا شروع سے اصول رہا ہے دیکھیں کہ میں اگر ایک دلیل لاتا ہوں اس کو کبھی ایڈریس ہی نہیں کرتا میں مثلا یہ دلیل دیکھیں یہ دلیل بڑا آسان ہے کسی شخص کے بارگاہ میں چیخنا چلانا جھگڑا کرنا اس کی بے عزتی ہے توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں بے عزتی ان کی توہین کرنا یہ کفر ہے شیخین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چیخایا چلایا اس لیے وہ ان پہ یہ کفر کا بالاجماع فتویٰ ان پہ صادر ہے یہ بالکل اوائڈ کر رہے ہیں اس کو کہتے ہیں انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز پہ آواز بلند نہیں کیا وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ان کے آواز پہ آواز بلند کریں آپ کسی بھی شخص کے بارگاہ میں وہ چپ بھی بیٹھا نا کسی بڑے کے بارگاہ میں چپ بھی بیٹھا آپ اس کے بارگاہ میں چیخے چلائیں جھگڑا کریں یہ بے احترامی ہے یہ کفر ہے میں بات کروں تھوڑی سی لیکن نہیں عرض ہے میرے نہیں سن لو میں ختم نہیں ہوا ختم نہیں ہونے میری بات ختم نہیں ہوئی میری بات کیوں عرض یہ ہے کیونکہ یہ اوائڈ کرتا ہے نا اب مجھے اس لیے اچھا نہیں لگتا کہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں یہ کسی اور تقدم پہ بات کر رہے ہیں کہ تقدم نہیں ہوا تقدم میں نے تقدم سے استدلال ہی نہیں کیا بھائی میں نے تقدم سے یہ جتنے باتیں انہوں نے تیاری کی ہے تقدم پہ تیاری کی ابھی مجھے شروع سے اندازہ ہو گیا تھا مجھے بات کرنے دو پلیز دیکھو بھائی ہمارا اور آپ کا موضوع تھا سورہ حجرات اس میں سے جو مرضی میں جس اینگل سے میں آ جاؤں وہ میری مرضی ہے میں مدعی ہوں آپ کا کام ہے میں جو دلیل لاؤں اس کا رد کریں ٹھیک ہے نا اگر میں ایک دلیل کو نہیں لاتا آپ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو مجھے مزہ نہیں آتا نا اس میں کیونکہ گفتگو ہو ہی نہیں رہی مناظرہ ہو ہی نہیں رہا مناظرہ اس وقت ہوتا ہے جب دلیل لاتا ہوں آپ اس کا جواب دے دیں جب آپ جواب ہی نہیں دیتے کسی اور طرف چلے گئے پھر آپ کہتے ہیں کہ بھائی اگر طارق محمود اعوان صاحب آپ کو کسی طریقے سے ان کے پاس یہ گرا آتا ہے ان کو آپ کو مجبور کر سکتے ہیں کہ آپ میرے پوائنٹس کا اوائڈ نہ کریں جواب دے دیں تو میں حاضر ہوں میں کنٹینیو کرتا ہوں ٹھیک ہے نا جس طرح اور یہ حکم مجھ پہ بھی ہے نہیں بھائی نہیں میں طارق صاحب بات سن لو پہلے پھر اور بھائی بات سن لو نا طارق صاحب آپ سے گفتگو ہے میں آپ سے کہہ رہا ہوں اگر آپ کو کوئی ایسا گر آتا ہے کوئی ہنر ایسا آتا ہے کہ اس شخص کو جب یہ اوائڈ کرتا ہے کس لیے اوائڈ کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہوتا نا اور ایک چیز بڑا سن لیں نا آپ میری بات سن لیں پھر آپ انکار کریں یا قبول کریں اگر میں کسی چیز کو ذکر نہیں کرتا بھائی یہ اس کو رد کر رہا ہے یہ کون سا مناظرہ ہوا اگر میں نے کوئی دلیل لایا ہی نہیں ہے اس کو رد کرا یہ کون سا مناظرہ ہوا میں کیسے آپ اگر اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ یہ میرے دلائل کا جواب دے اور میں خود بھی اس حکم کا ملزم ہوں میں بھی التزام کروں گا اس کا اطاعت کروں گا کہ اگر یہ کوئی پوائنٹ اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے مجبور کر سکتے ہیں کہ اللہ یاری صاحب اس پوائنٹ کا آپ نے جواب نہیں دیا جواب دے دو بھائی آپ اوائڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا اگر اس طرح آگے جا سکتے ہیں تو ٹھیک لیکن مجھے نہیں لگتا کہ آپ ان سے کرا سکیں گے وہ کہے گا 10 منٹ میرا ٹائم ہے اس میں بیچ میں نہ بولو وہ جو مرضی اس میں کہہ دے